بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوانی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کے پہاڑ پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گے وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کی اسلام کی اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر کوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج جمعرات کا دن کیسا رہے گا؟ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کے تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس پر سپہ سالار کو عطا کر دی گئی۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کرامی میں ہی بیناب رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا، جو معرکہ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے۔ ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر علم سنبھال لے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور پھر میدان جنگ میں اس طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کے بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔
فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کے کفار سے شدید جھڑپ ہوئے۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے ذرا بہنے سے سر پر فولادی خود رکھی تلوار تامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزادی طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے زرگر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ گئے تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ڈال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کے کوئی مزید سازشیں نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل کیے گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور کو تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کے یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اسے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور کے بعد سیدنا ابو بکر کی بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کی شہادت عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنے طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ازسر سے نوصف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید نے جگرے سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کے مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے 2 متل الجلد شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔
اس سارے مہم کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی۔ جاری ہے۔